اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے موسم کے حوالے سے تو بات کر دی ہے کہ موسم جو طوفانی موسم ہے, خوف بہت ہے, نام اس کے گلاب. اب ایک اور موسم کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ ہے سیاسی موسم, اور ہم اس کو کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہ گلاب کا نام نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ جو موسم ہے نا, یہ ہے ہمارے آج کل ایوانوں کا, جو کہ کافی پھیکا پھیکا لگ رہا ہے. وہ بھی اس طرح سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہمارے قومی اسمبلی کے اجلاس تو ہو رہے ہیں, لیکن اشفاق صاحب وہاں پر ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کی اتنی حاضری ہی نظر نہیں آتی, کورم پورا ہی نہیں ہوتا. رواں معاملے اگر دیکھیں تو 17, 20, 21, 22, 24 اور 27 نومبر کو قومی اسمبلی اجلاس جو تھے وہ ملتوی کر دیے گئے. اور آپ خود سوچیں خرچہ کتنا آتا ہے, جو ہوتے ہیں اس میں لوگ ہی نہیں آتے. ایک سیشن کا خرچہ 2 کروڑ کا ایک سیشن, 2 کروڑ کا ایک سیشن ہوتا ہے. اور اس کے اندر جناب اچھا جو نہیں جاتے اجلاس میں تو کیا وہ ٹریول بھی نہیں کرتے؟ کچھ تو بہت سارے وہ آلریڈی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, کچھ اگر ٹریول نہیں بھی کرتے تھے. اور ایک سیشن کا آپ دیکھیں جو ٹی اے ڈی بھی ملتی ہے نا, وہ 7 سے 8 ہزار روپے ملتا ہے. اچھا تو اس صورت میں ملنا چاہیے نا کہ جب سیشن جا کے اٹینڈ کریں, ویسے نہیں ملنا چاہیے. ایک اور چیز بھی ہے کہ جی آپ یا پھر پریس کانفرنس جو ہوتی ہے اس کے اندر سارے کے سارے جتنے ہم دیکھتے ہیں کہ تندہی سے موجود ہوتے ہیں, ایوان میں موجود نہیں ہوتے. حالانکہ ایوان جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہے, وہ آئین ساز اسمبلی بھی ہے. اگر وہاں پر آپ موجود رہیں گے تو کتنا بہتر ہوگا, لیکن پتہ نہیں کیوں توجہ جو ہے وہ اتنی نظر نہیں آتی. اچھا وزیر اعظم صاحب بھی کم ہی جاتے ہیں. ہاں وزیر اعظم صاحب بھی کافی کم جاتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جیسی شخصیت ہے, اگر آئی ایم شیور کہ اگر وہ ایوان میں جائیں گے تو کسی کی مجال ہے کسی وزیر کی یا کسی رکن کی کہ وہ نہ جائے. مطلب آپ نے بات حکومتی سائڈ کی بات خیر جناب, لیکن ہم یہ بات کریں کہ جی کیونکہ وفاقی وزراء بھی وہاں پہ نہیں آتے, حکومت یا رکین جو ہے وہ بھی اسمبلی میں ان کی اکثریت نظر نہیں آتی, تو ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بھی خوب فائدہ اٹھاتی ہے, پھر کورم کی نشاندہی کا فرض بخوبی نبھایا جاتا ہے اور پھر اجلاس ملتوی ہوتے رہتے ہیں. لیکن ان کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے نا بھائی, آپ عوام کے مسائل پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کا کام ہی کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اٹھائیں, لیکن آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. وہ ٹائم ہے جس پہ سب کا ایوان میں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے ملک کسی معاشی بحران سے گزر سکتا ہے. سو یو آل نیڈ ٹو بی دیئر. اچھا ذرائع جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا ہم نے کہ ایک دن جو ٹی اے ڈی ہے وہ 7 سے 8 ہزار ہوتا ہے, اور جو ایک دن کا سیشن ہوتا ہے اس پہ تقریباً 2 کروڑ روپے سے زائد کا خرچہ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ہفتے میں قومی خزانے کو تقریباً 15 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا. اور اس صورتحال میں اراکین کی حاضری جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک انوکھی تجویز بھی دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کورم کا رول ہی ختم کر دیں. اوکے جی, بڑا اچھا ہے جی. یہ تو وہی بات ہوگی کلاس میں اٹینڈنس ہی نہ ہو. بہرحال اپنے اپنے طریقے کار ہیں. کچھ ظاہر ہے کہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس لیجسلیشن کو پاس کروانے کے لیے کوئی بل اپروو کرتے ہیں تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اتنے ممبرس کی تعداد کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بل پاس ہو سکے, یا پھر اگر آئین سازی ہو تو اس کا مرحلہ ڈفرینٹ ہے. تو اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. آر وائی کی پروگرام 11th آور کے ہوسٹ وسیم بادامی صاحب, ان سے تھوڑے معصومانہ سوال کریں گے. بادامی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ابھی ایک ہفتے تک ہم نے دیکھا کہ لگاتار کورم پورا نہیں ہوا, یعنی کہ جو ریکوائرڈ نمبر ہے ارکان کے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, تو ایسا کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اچھا پریسائزلی تو ظاہر ہے اس میں پلڈیٹ کی رپورٹس اور وہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی ہوں گی کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہے اس طرح مسلسل یا نہیں. لیکن یہ تو ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ کورم یعنی یہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں اپنے بچپن سے یاد ہے پی ٹی پہ ٹکٹ چلتے ہوتے تھے کہ اجلاس کے دوران کورم کی نشاندہی ہوگی اور جناب اجلاس یہ ہو گیا, اجلاس وہ ہو گیا. تو یہ ایک ریت تو ہے, ایک روایت تو ہے جو کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی جاری رہی ہے. ابھی بھی جاری رہنا ذرا زیادہ افسوسناک ہے. ماضی میں بھی جاری رہا, اس کی کنٹینیوٹی زیادہ افسوسناک اس لیے کہ ظاہر ہے یہ رجیم جو ہے وہ بہت ساری جو دعوے کر کے آیا تھا ان میں سے یہ بھی تھا کہ جناب ہر طریقے سے عوام کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ کی جائے گی اور بہتر سے بہترین انداز میں کی جائے گی. تو ایک بری روش ہے جس کا تسلسل جو ہے اس رجیم میں وہ زیادہ افسوسناک بھی ہے اور تھوڑا حیرت انگیز بھی ہے. اچھا جو بہت زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اگر اس ہفتے بھی دیکھا جائے تو تقریباً ایوان کو 15 کروڑ روپے کا نقصان اس سے پہنچ گیا, ہم نے دیکھا ہے. سو اتنا جو قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس سے پھر کیا تاثر لیا جائے کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کو اپنے ٹی اے ٹی کی زیادہ ٹینشن ہے, ان کو ایوان جو ہے اس کو مسلسل وہ نظر انداز بھی کر رہے ہیں. اب آپ یہ پریسائز اسی پوائنٹ پہ آ گئے کہ جو میرے بھی ذہن میں تھا جب میں اس سے پہلے بات کہہ رہا تھا کہ اس حکومت میں اس بری روایت کا تسلسل زیادہ افسوسناک بھی اور حیرت انگیز بھی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یاد کریں کہ یہ حکومت ہو, اس کے آج کی مختلف وزراء ہوں یا مختلف ایم این ایز ہوں, وہ کس طریقے سے ہمیں کیلکولیٹ کر کے بتایا کرتے تھے نا کہ دیکھو یہ ایک دن کا خرچہ یہ اتنے کا ہوتا ہے, یہ 1 منٹ کا اتنے کا ہوتا ہے, اور اس میں تو اتنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور اس میں تو یوں ہو جاتا ہے اور پھر یوں ہو جاتا ہے اور پھر یوں ہو جاتا ہے. تو بھائی صاحب آج آپ کی حکومت ہے,
اگین اس سے ہی بات کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا صرف حکومت ذمہ دار ہے؟ نہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی اگر پارلیمان میں کوئی ایک المیہ جنم لے رہا ہے یا کوئی ایک بری روایت پنپ رہی ہے تو اس کا میجر حصہ ہوگا گورنمنٹ آف دا ڈے، اسی کو آپ بلیم کریں گے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، آج پی ٹی آئی کی ہے. اور اگین اگر ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو کہ آپ کو منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ دیتی رہی ہو کہ پارلیمان کا ایک اجلاس کتنے کا پڑتا ہے، اور اس گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہو، تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں اوائڈ ہو سکیں گی جو کہ آپ نے اپنے سوال کی صورت میں ابھی کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح سے ذمہ داری کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کورم کی نشاندہی کا، پھر کہا جاتا ہے کہ جی کورم پورا ہی نہیں ہے یا کورم ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے. کیا یہ اس کے ذمہ دار صرف حکومتی ارکان ہیں؟ بالکل جو ہے وہ اس میں اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے. اس میں صرف گورنمنٹ کو ذمہ دار قرار دینا بالکل غلط ہوگا. اور اپوزیشن اس اعتبار سے بھی ذمہ دار ہے کہ بھائی آپ جب کہتے ہیں کہ پارلیمان عوام کی نمائندگی، ووٹ کو عزت دو، تو بھائی پارلیمان کیا ہے؟ عوامی نمائندوں کا منتخب ایوان ہے نا بھائی. تو سارے منتخب اراکین وہاں بیٹھتے ہیں نا. تو اگر میں ایوان میں بیٹھا ہوں تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور ایوان میں بٹھایا ہے. تو ووٹ کو عزت دینے کا ایک فارم یہ بھی ہے نا کہ جس بندے نے مجھے ووٹ دے کے پارلیمان میں بھیجا ہے، میں جاؤں تو صحیح پارلیمان میں، تاکہ کبھی ہلکے کے مسائل میں بات کر سکوں، کبھی قانون سازی بات کر سکوں، کبھی کچھ بات کر سکوں. میں سارا دن بیٹھ کے کبھی ٹویٹر پہ، کبھی ٹی وی پہ، کبھی پریس کانفرنس میں، کبھی ٹاک شوز میں گورنمنٹ کو برا بھلا تو کہتا رہوں، لیکن عملی طور پہ شریک ہی نہ ہوں پارلیمان کے اجلاس میں، اور کورم ٹوٹتا رہے، تو آف کورس اس میں اپوزیشن کی بڑی ذمہ داری. اچھا وسیم، یہ کہے گا کہ جیسے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہہ دیا کہ بھائی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کورم کا رول ہی ختم کر دیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ بہتر حل ہو سکتا ہے؟ میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں نہ ہو کہ اس طرز پہ بات کی جائے، اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، یا قانون سازی یا جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، ٹو میک شیور کہ اتنی پرسینٹ آف اٹینڈنس تو ہو. نہ کہ یہ کہ آپ کہیں کہ یار یہ بار بار قرآن ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس رول کو ختم کر دیا جائے. نہیں، اس پر بات کیوں نہ ہو کہ یار میک شیور کرنا چاہیے کہ جناب اس کی پابندی ہمیشہ ہو. اگر اپوزیشن یہ پابندی پوری نہیں کری تو اپوزیشن کو ایکسپوز کریں، گورنمنٹ کے لوگ بتائیں عوام میں آگے کہ دیکھو یہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، دیکھو ہم سارے آئے اپنے کام کا چھوڑ کے، منسٹر سارے یہاں بیٹھے. مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں سے پوچھا گیا تھا، رانا ثناءاللہ صاحب نے پوچھا تھا، رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ ایوان میں کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا، خلاصہ یہ تھا، ظاہر الفاظ مجھے یاد نہیں، کہ ان کے پاس اتنا بیکار کا ٹائم نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی نا کہ بھائی ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس کے بعد ٹائم نہیں ہے. بھائی پارلیمان سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوگی؟ تو پارلیمان بے توقیر ہو رہی ہے، ایوان بے توقیر ہوتا ہے اس سے، جمہوریت بے توقیر ہوتی ہے اس سے. تو میرے خیال میں یہ ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کورم کا رول ختم کرنا چاہیے، بلکہ میرے خیال سے یہ قطعی طور پہ کرنا چاہیے کہ اس چیز کو میک شیور کیا جائے کہ کورم کبھی بھی نہ ٹوٹے، اور ایوان میں منیمم جو پرسنٹیج ہے لوگوں کی وہ ضرور موجود ہو، تاکہ مذاق بھی نہ لگے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن میں اجلاس چل رہا ہوتا ہے، ایوان خالی پڑا ہوتا ہے، عجیب ہے، غیر سنجیدگی. ایوان چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندگان غیر سنجیدہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وسیم آدمی. اور بات صحیح ہے، اگر کورم کا رول ختم ہو گیا، پتہ چلے ایک ممبر موجود ہو اور بل پاس ہو رہے ہوں، مطلب اسپیکر صاحب خود ہی بل پاس کر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں میرے خیال سے فائن ہونا چاہیے، فائن ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، پیسے کرنے چاہیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، آپ کی اس کا علم ہے کہ اس کے اندر بھی سننے میں یہ آیا تھا، بعض اطلاعات یہ تھیں کہ کچھ ارکان نہیں گئے تھے، ان کے اپنے خدشات تھے، تو وہ انہوں نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جی کہ ہم نہیں چاہتے. بہت امپورٹنٹ تھا. بہت سارے ایسے بل یہاں پہ پاس ہوتے ہیں جہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حکومتی نمائندے کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اپوزیشن کے نمائندے کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس وقت تو آ جاتے ہیں نا، لیے جاتے ہیں، اس وقت تو آ جاتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ غیر حاضر ہوتے ہیں، بلا لیے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک لے لیتے ہیں. اچھا جی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.